سکندر اعظم جب ہندوستان آیا تو اس نے ایک فقیر کو دیکھا. اس فقیر کے ہاتھ میں ایک چمکتی چیز تھی. وہ دیکھ کر سکندر حیرت میں فقیر سے پوچھنے لگا کہ یہ کیا ہے؟ فقیر نے جواب دیا، نہیں بتاؤں گا اور شاید بتا بھی نہیں پاؤں گا. یہ راز بتانے کا نہیں ہے. جب سکندر نے یہ جملے سنے تو وہ تو ضد پہ آ گیا. سکندر ہار ماننے والا نہیں تھا. اس نے کہا، مجھے یہ جاننا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. اس پہ فقیر بولا، تمہارے پاس جتنی بھی دھن دولت ہے، جو کچھ بھی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ یہ قیمتی چیز ہے. سکندر غصے میں آ گیا. غصے میں آ کر فقیر کو بولا، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ تمہیں پتہ ہے میں نے پوری دنیا فتح کی ہوئی ہے اور میرے پاس دنیا کے ہر قسم کے ہیرا جواہرات موجود ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ جو چھوٹی سی چیز چمک رہی ہے یہ سب سے زیادہ قیمتی ہے. اب تو میں یہ جان کر ہی رہوں گا کہ یہ کتنی قیمتی ہے. اس نے ایک بڑا سا ترازو منگوایا، ایک بڑا میزان ترازو. وہ ترازو سامنے لا کر جو بھی دنیا میں اس نے دھن دولت لوٹی تھی وہ سب کی سب ایک پلے پہ رکھ دی، اور فقیر کو بولا، اب دوسرے پلے پہ یہ جو تم نے چمکدار چیز ہے اس کو رکھو، سب پتہ چل جائے گا. فقیر ہنسا اور اس نے وہ جو چمکدار چیز تھی وہ لا کے پلے پہ رکھ دی. جیسے ہی اس نے پلے پہ وہ چمکدار چیز رکھی تو وہ پلہ اس طرح نیچے چلا گیا جیسے دوسرے طرف کا پلو بالکل خالی تھا. یہ دیکھ کر سکندر حیران ہو گیا، اور اس کے اندر میں جو یہ ضد تھی اس کو اس نے چھوڑا اور وہ فقیر کے پیروں میں گر گیا. بولا، یہ کیا چیز ہے کہ ایک چھوٹی سی چمکدار چیز دنیا کی پوری دولت کو گرا دیا اس نے. اور اس کو بولا، بتاؤ یہ کیا ہے. فقیر نے بولا، ابھی تو تم نے اس کا آدھا سچ دیکھا ہے، اب دیکھو کیا ہوتا ہے. فقیر نے کیا کیا، زمین سے تھوڑی دھول اٹھائی اور وہ دھول اس چمکدار چیز پہ چٹکی بھر ڈالی. جیسے ہی وہ دھول اس چٹکی بھر اس پہ ڈالی تو وہ ایسے اٹھ گئی، پلہ ایسے اٹھ گیا، ہلکا ہو گیا جس طرح، اور دوسری طرف والا پلہ جو سکندر اعظم کی دولت تھی وہ پھر باری نیچے چلی گئی. یہ دیکھ کے سکندر سمجھ گیا کہ یہ فقیر ضد سے نہیں مانے گا. وہ فقیر کے پاس گیا اور بولا، دیکھیے اب زیادہ پہیلیاں مت بجھائیے، اگر آپ چاہتے ہیں مجھے کچھ بتانا تو بتا دیں، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ بالکل ایسا ہو گیا، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو فقیر نے بولا، اب تم ضد نہیں کر رہے، اب میں تمہیں بتاتا ہوں. یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے، یہ انسان کی آنکھ ہے. اگر دھول پڑ جائے تو کوئی مول نہیں، اور دھول ہٹ جائے تو یہ پوری کائنات کا راز دیکھ سکتی ہے. آپ اگر ایک پل کے لیے اگر کنکری چھوٹی سی بھی رائی کے برابر بھی اگر آنکھ میں چلی جائے تو انسان ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اندر کی آنکھ، یہ وہ اندر کی آنکھ ہے
جس پہ اگر تھوڑی بھی انسان کی دھول پڑ جاتی ہے تو وہ 2 کوڑی کی بھی نہیں رہتی، اور اگر وہ دھول ہٹ جائے تو وہ سب کچھ اس کے پاس رہتا ہے۔ اور اس اندر کی آنکھ میں جو دھول ہے وہ کیا ہے تمہیں معلوم ہے؟ وہ تمہاری خواہشیں ہیں، وہ تمہارے خواب ہیں، وہ تمہاری امیدیں ہیں، وہ تمہاری پلاننگز ہیں، وہ تم جو سوچتے ہو کہ یہ کروں گا وہ کروں گا، یہ وہ دھول ہے جو تمہارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، خود بنائی ہوئی ہیں ساری یہ دھولیں جن کا اصل میں حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ ساری دھول تم نے خود بنا کے اپنی اندر کی آنکھ کو بند کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے تمہیں کائنات کا راز نظر ہی نہیں آ رہا۔ جیسے نا تم خود کو سورج سمجھو، جیسے بادل سورج کے سامنے آ جاتے ہیں، بالکل اسی طرح تمہارے آگے بھی، تمہاری آنکھ کے آگے بھی وہ ساری خواہشیں، وہ ساری امیدیں اور خیالات، پریشانیاں جو کبھی پوری ہوئی ہی نہیں، کبھی ہوں گی بھی نہیں، ایسی چیزیں، اور تم اس سے گھرے ہوئے ہو، تم اس سے چاروں طرف گھرے ہوئے ہو، اور جو کچھ نہیں ہے اور جو کچھ ہوگا بھی نہیں، اس کو چھوڑ کر جو کچھ ہے اس پہ توجہ ہی نہیں۔ جو ہے اس میں جینا سیکھو، اس کو دیکھو، اس کو جوڑنا سیکھو۔ تم ماضی میں رہتے ہو، ماضی کے خیالات تو ایسے ہیں جیسے مردہ اٹھائے ہوئے ہو، وہ تو اب اس میں تو ابھی ماضی کی یادوں میں تو راکھ بھی نہیں رہا، وہ تو جل کر ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے، نہ حاصل ہوگا کچھ۔ وہ ساری جو بھی تمہارے پاس یادیں ہیں ماضی کی، اس کا کوئی مول نہیں، اور وہ ایسے ہی ہے جیسے تم نے اپنے اوپر دھول رکھی ہوئی ہے۔ اور مستقبل کے خیالات، خواہشیں اور اپنی تیاریاں، یہ کروں گا وہ کروں گا۔ جو انسان ماضی اور مستقبل کے خیالوں میں، خواہشوں میں رہتا ہے، اور وہ ساری جو باتیں ہیں، یہ جو میموریز ہیں، یہ جو پریشانیاں ہیں جو ماضی کے ساتھ ہے اور مستقبل کے ساتھ ہے، وہ دونوں انسان کے ہاتھ میں ہی نہیں۔ اگر وہ دونوں انسان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں تو وہ جو بیچ میں جو تم چل رہے ہو، جسے تم حال کہہ رہے ہو، جو کچھ تمہارے پاس ابھی ہے اس کو دیکھ ہی نہیں رہے، جی نہیں رہے۔ یہ چکی کے بیچ میں پس رہے ہیں 2 پتھر ہیں، ایک ماضی ہے اور ایک مستقبل۔ یہ 2 پتھر ہیں جس کے بیچ میں حال پس رہا ہے تمہارا۔ تم جو پریشانیاں ماضی کی اور مستقبل کی خواہشوں کو ساتھ جی رہے ہو، اس میں تم یہ نہیں سمجھ رہے کہ تمہارا جو حال ہے وہ پس رہا ہے۔ تمہارے پاس ابھی جینے کے لیے جو کچھ ہے اس میں نہیں جی رہے۔ انسان کی سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ وہ ماضی اور مستقبل کی پریشانیاں، خواہشوں میں جیتا ہے، اور یہی دھول ہے جو اس کو اپنے حال، جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو دیکھنے کی جو آنکھ ہے، اس پہ یہ دھول پڑ رہی ہے۔ تو جو ماضی اور مستقبل کی پریشانیوں، خواہشوں سے آزاد ہو گیا، بس اس کی آنکھ سے وہ دھول ہٹ گئی، اور وہ زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ وہی جینا ہے، اسی کو ہی جینا کہا جاتا ہے۔